अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 3 में हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का नेगेटिव बनाना सीखा था। आज हम इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाना सीखेंगे। ऐसे जुमले जो सादा हैं, जिसमें कोई काम नहीं होता। मैं पहले आऊंगा इंट्रोगेटिव वन। जैसे मैंने बताया था कि सवालिया जुमले ये वो सवालिया हैं कि उसी सादा जुमले को हम सवाल बना लेते हैं। उसी सादा जुमले को सवाल बनाना, उसे हमने कहा इंट्रोगेटिव वन। जैसे नेगेटिव का रूल मैंने कहा हर जगह एक ही रहेगा, इसी तरह इंट्रोगेटिव वन हो या इंट्रोगेटिव टू हो, यहाँ भी यही रहेगा। अब ये सादा जुमले को हमने कहा कि सवाल बनाना। जैसे हमने कहा था ये एक बिल्ली है, ये सादा जुमला है, अफर्मेटिव जुमला है। इसी का सवाल बनाना, क्या ये एक बिल्ली है। ये इंट्रोगेटिव वन का मैंने नाम दिया है कि उसी जुमले को सवाल बनाना, क्या ये एक बिल्ली है। हमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए जुमले का। जैसे मैंने नेगेटिव में भी कहा कि हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते थे तो जुमला नेगेटिव बन जाता था। ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब हमें जुमले के शुरू में ले आना है। हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाने से इंट्रोगेटिव वन बन जाता है, चाहे जुमला किसी भी टेंस का होगा। ये रूल स्टैंडर्ड है। एक दफा अगर ये तीन चार रूल्स याद रह जाए तो फिर कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब आप देखें, हमने जुमले आगे ये भी बनाए थे, दीज आर कैट्स। ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाने से अब यहाँ है ये बिल्लियां हैं। हेल्पिंग वर्ब को जब हम आगे ले आएंगे, ये जुमला बन जाएगा आर दीज कैट्स। ये सवाल बन गया। और ये हो गया, क्या ये बिल्लियां हैं। ये सवाल बन गया। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के आगे ले आए। आई एम अ टीचर। मैं एक उस्ताद हूँ। हेल्पिंग वर्ब एम आई अ टीचर। ये सवाल बन गया कि क्या मैं एक उस्ताद हूँ। तो ये रूल हर जगह सेम रहेगा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव टू की तरफ, जहां मैंने कहा पिछले लेक्चर में कि सवालिया जुमले को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक इंट्रोगेटिव वन कि उसी सादा जुमले को सवाल बनाना, और इंट्रोगेटिव टू जहां क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह आते हैं। अब मुझे कहना है कि
یہ بلی کہاں ہے؟ ابھی اسے میں نام دے رہا ہوں انٹروگیٹو ٹو کا، کہ یہ وہ سوال ہے جہاں کیوں، کہاں، کون، اس طرح کے حروف لگتے ہیں۔ اب پہلا جملہ ہمارا تھا کہ دس از اے کیٹ، یہ ہمارا افرمیٹو جملہ تھا کہ یہ ایک بلی ہے۔ اب آ گیا کہ یہ بلی کہاں ہے۔ اس کی میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتا دوں۔ انٹروگیٹو ون میں آپ نے بنایا تھا از دس اے کیٹ، از دس اے کیٹ، تو یہ بن گیا تھا کیا یہ ایک بلی ہے۔ یہ ہم نے بنایا تھا انٹروگیٹو ون میں، اسی سادہ جملے کو سوال بنانا انٹروگیٹو ون میں۔ اب یہاں میں یہ کہوں گا کہ انٹروگیٹو ون کا جو بھی جملہ ہے کسی بھی ٹینس کا، انٹروگیٹو آپ نے بنا لیا is this a cat، اس سے پہلے آپ لگا دیں وہ حروف جو کہاں کیوں والے ہیں، where، کہاں۔ اب دیکھیں کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انٹروگیٹو ون آپ کو پتا ہے کہ ہیلپنگ ورب کو جملے کے شروع میں لے آئے تو انٹروگیٹو بن گیا۔ انٹروگیٹو جملے سے پہلے، یہ انٹروگیٹو ون ہے جو آپ نے سوالیہ بنایا تھا، بجائے اس کے کہ آپ ہر ٹینس کا یہ رول یاد رکھنے جائیں کہ سبجیکٹ پہلے لگے گا، پھر ہیلپنگ ورب لگے گا، پھر ورب لگے گا، پھر یہ لگے گا، پھر وہ لگے گا، تو ہر ٹینس کا یاد رکھنے سے پہلے اگر اس کی لاجک آپ سمجھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گی۔ یعنی آپ انٹروگیٹو ون اگر بنانا سیکھ گئے ہیں کہ بھئی اسی سادہ جملے کو آپ نے بنا دیا، اب آپ دیکھیں میں کہوں یہ میرا بیگ ہے، بیگ ہے، بستہ ہے، جو بھی آپ کہیں، یہ میرا بیگ ہے۔ اب ہم نے کہا کیا یہ میرا بیگ ہے، یہ انٹروگیٹو ون ہو گیا کہ اسی جملے کو ہم نے سوالیہ بنا دیا۔ میں اسے کہوں گا انٹروگیٹو ون، سوالیہ نمبر ایک، یہ افرمیٹو۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ پچھلے لیکچر میں یہ میرا بیگ نہیں ہے، تو ہم نے اسے نام دیا نیگیٹو کا۔ اور پھر میں نے کہا کہ میرا بیگ کہاں ہے، اسے میں نے نام دیا انٹروگیٹو ٹو کا۔ یہ وہ سوال ہے جس میں کہاں، کیوں، یہ لگتے ہیں۔ اب یہ میرا بیگ ہے، دس از مائی بیگ، از دس مائی بیگ، کیا یہ میرا بیگ ہے؟ اب دیکھیں آپ، از دس مائی بیگ، اب جب آپ کو کہنا ہو کہ میرا بیگ کہاں ہے
تو آپ استعمال کرتے ہیں where، اس کے بعد پھر وہ helping verb بھی آئے گا where is my bag۔ اب آپ غور کریں کہ آپ نے انٹروگیٹو ون سے پہلے ہی یہ ورڈ لگانے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ اور زیادہ پریشانی میں آئے۔ آپ کسی بھی سینٹینس کو میں آپ سے کہوں دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے، دس از مائی بک۔ میں آپ سے کہوں سیم جملہ دس از مائی بک، یہ ہو گیا یہ میری کتاب ہے۔ اب آپ کہیں از دس مائی بک، کیا یہ میری کتاب ہے؟ اب میں کہوں یہ میری کتاب کیسے ہے بھائی؟ یہ میری کتاب کیسے ہے؟ تو میں کہوں گا ہاؤ، جیسی ہاؤ کے بعد یہ انٹروگیٹو ون کا پورا جملہ ایز اٹ از، ہاؤ از دس مائی بک۔ اب دیکھیں کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاؤ پہلے لگے گا پھر یہ لگے گا پھر وہ لگے گا، یہ اتنے سارے ٹینسز کا اس طرح رٹا نہیں جاتا، لاجک سمجھ لیں تو سب چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ فارمولا ہر ٹینس میں رہے گا کہ یہ آپ نے بنایا ہے انٹروگیٹو ون، انٹروگیٹو ون اور انٹروگیٹو ون سے پہلے یہ والے حروف لگا دیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرا لیکچر نمبر 4 جو ہوگا وہ پریزنٹ سمپل سینٹینسز کو نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں ملا کر یعنی کمبائن کر کے کیسے بناتے ہیں وہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔